اس صورت میں دلائل عقلیہ ہوں گے۔ اکان للناس عجبا شکوہ قدم صدقن پورا رسوخ ان ھذا لساحر مبین، مشرکین کی بےہودگی نمبر 1۔ یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ کیا لوگوں کو اس میں تعجب ہے کہ ہم نے وحی کر دی ہے انہی میں سے ایک مرد کی طرف، اور ان کو یہ کہا ہے کہ انذر الناس، لوگوں کو ڈراؤ، ماننے والوں کو مبارک دو کہ تحقیق ان کے لیے قدم صدق پختہ راسخ ہو کر آنا ہے رب کے پاس۔ قدم مبارک ہوگا ان کا، قدم قدم پہ مبارکیں ملیں گی ان ایمانداروں کو۔ حالانکہ کافر اب یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جادوگر ہے، کھلم کھلا دلیل ان کے جھوٹے ہونے کی۔ تحقیق رب تمہارا وہ ہے جس نے بنایا آسمان و زمینوں کو 6 دن میں، پھر متوجہ ہوا عرش کی طرف، نظام سب کرتا ہے ہر معاملے کا، کوئی نہیں سفارش کرنے والا، اس کی اجازت کے بغیر بول بھی کوئی نہیں سکتا۔ ان تمام صفات کا مالک یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ فاعبدو، اسی کی بات کرو، فلا تذکرو، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا تمہارا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہ ابتدا کرتا ہے نا بنانے کی، تو پھر لوٹائے گا بھی وہی، تاکہ بدلہ دے ایمانداروں کو انصاف کے ساتھ، اور جو کافر ہیں ان کو انصاف کے ساتھ شراب من حمیم کھولتا پانی اور عذاب دردناک کفر کی پاداش میں۔ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو نری روشنی، والقمر نورا، اور قمر کو چمکنے والا، وقدرہ منازل، اور ان کی منزلیں بھی مقرر کر دی۔ 28 منزلیں ہیں چاند کی جس میں وہ چلتا ہے، لتعلمون، تاکہ جان لو تم گنتی سالوں کی اور حساب کتاب بھی جانو۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ نہیں بنایا اللہ نے یہ چیز مگر واقعیت کے ساتھ، کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات اپنی، جو قوم جاننے والی ہے۔ یہ بھی دلیل کم ہے کہ رات کا دن کا مختلف ہونا، یا جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں بنایا ہے یہ متقی قوم کے لیے کافی ہے ہدایت کے لیے، تاکہ وہ لوگ
جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے حیاتی دنیا پر اور دل لگا بیٹھے ہیں اس کے ساتھ. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیات سے بالکل غافل ہیں. آیات سے غافل ہیں، روایات کی طرف دوڑتے ہیں، حکایات کی طرف دوڑتے ہیں، قصے کہانیوں کی طرف دوڑتے ہیں. ان کو دلچسپی نہیں تو صرف ہماری آیات سے نہیں. ان الذین اولئک مأواہم النار، وہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا کیونکہ کمائی ان کی ایسی ہے. تحقیق وہ لوگ جو ایماندار ہیں اور عمل اچھے کیے ہیں اس حال میں کہ ہدایت دی ہے ان کے رب نے ان کے ایمان کی وجہ سے. یہدیہم، یہ حال کے معنی میں ہے. تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوگی ان کے نیچے نہریں جنات نعیم ہمیشہ. اور پھر بہشت میں جا کے ان کی پکار یہی ہوگی سبحانک اللہم، اور ایک دوسرے کو تحفہ یہی ہوگا سلام سلام. اور آخری دعا یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین. حدیث میں بھی آیا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء، جو یا افضل دعا بہشتیوں کی یہی ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین. ولو یعجل اللہ للناس، اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی بھیجنے کی بوجہ استعجالہم بالخیر، ان کا جلدی مانگنا جو ہے اچھائی کو، وہ کہتے ہیں کہ جلدی لے آؤ برائی، وہ عذاب جس کی دھمکی دیتے ہو. اگر اللہ جلدی کرتا نا لَقُضِیَ إِلَیْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ختم کر دی جاتی ان کے عدت زندہ ہونے کی، تباہ کر دیے جاتے. وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. کس میں چھوڑ رہے ہیں؟ فی طغیان، ان کی سرکشی میں. یا مہون، بالکل اندھے اور حیران ہو کر چل رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب پہنچتا ہے نا انسان کو کوئی دکھ تو پھر دعانا، ساری ہوا اس کی نکل جاتی ہے. دکھ پہلے آنے سے پہلے کہتے ہیں حضرت پیر کی 11ویں نے ہمیں بچایا، باب لفظ شاہ نے بچایا، فلاں نے بچایا. اور جب بیماری آ جائے نا اور دکھ آ جائے پھر وہ بلانے لگ جاتا ہے اپنے پہلو پر، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، ہر لحاظ سے وہ مجھے پکارتا ہے. اور پھر جب ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تکلیف تو پھر مرہ کا علم یدولا، یوں اکڑ کے گزر جاتا ہے جیسے کہ اس کو ہمارے ساتھ کبھی کام پڑا بھی نہیں. اِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، یوں ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھکا دیا کرتے ہیں للمسرفین، مشرکین کے لیے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم نے ہلاک کر دیے بہت ساری بستیوں اور جماعتوں کو تم سے پہلے جب کہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ آ چکے تھے ان کے پاس رسول ان کے کھلم کھلی دلیلیں لے کر. وما كانوا ليؤمنوا، مگر کاش کہ وہ ایمان لے آئے نا. یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں قوم مجرمین کو. پھر بنا دیا ہم نے تم کو بادشاہ زمین میں ان کے بعد و مکے والے و موذیو، لننظر کیف تعلمون،
تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہے نا ان پر آیات ہماری کھلم کھلی، وہ بےہودہ لوگ کیا کہتے ہیں جن کو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں، ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمیں نہیں پچتا، او بدل ہو، یہ اس کو تبدیل کر دے۔ جہاں اس قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کی نظر نیاز حرام ہے، 11ویں 12ویں حرام ہے، سر و پکار غیر اللہ کی حرام ہے، اس لیے ہمارا تو سارا مذہب ہے اسی گورکھ دھندے پر جس کو یہ قرآن برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ قرآن نہیں چاہیے ہمیں۔ او بدل ہو، یہ اس کو تبدیل کر دے۔ جہاں لکھا ہوا ہے نا کہ قرآن مقدس جو ہے اس کی اتنی تعظیم ہے کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دے جب پڑھا جا رہا ہو، یا جہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی اسی کتاب کے تابع ہیں، یہ بڑا سخت حکم ہے، آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ یہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں سنتا، کم از کم اتنا تو لکھ دے کہ صرف صلاۃ و سلام سن لیتے ہیں اور کچھ نہیں سنتا۔ بہرحال یا تبدیل کرو یا قرآن کوئی اور لے آؤ۔ اب اللہ کا پاک پیغمبر جواب دیتا ہے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری طاقت نہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو تبدیل کروں اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحی، میں تو اس کتاب کے پیچھے چلتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا پاک پیغمبر اقرار کر رہا ہے کہ میں قرآن کے خلاف میری حدیث نہیں ہو سکتی، میں اتباع کروں گا تو صرف قرآن پاک کی، کیوں میری طرف وہی کیا گیا ہے۔ اللہ کے لیے وہی جلی جو ہے یہ قرآن پاک ہے، اس کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے لوگ کہتے بھی پھرے حکایات پہ روایات پہ عمل کریں، میری طاقت یہ نہیں ہے من تلقاء نفسی، اپنی طاقت سے میں اپنے دل لگانے سے کبھی قرآن مقدس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کہے مردے نہیں سنتے اور نبی علیہ السلام فرمایا میں سن لیتا ہوں، یہ تو سیدھا قرآن کی مخالفت ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ قرآن مقدس جو کچھ کہے گا میں اس کے پیچھے چلتا ہوں، میری حدیث قطعاً قرآن پاک کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ لا کار الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ، میری یہ طاقت ہی نہیں ہے، میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کتاب اللہ کو تبدیل کروں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اور اگر میں قرآن کے خلاف کہوں، قرآن مقدس کے خلاف میں اگر کہوں تو مجھے خطرہ ہے عذاب ربی عذاب یوم عظیم، وہ دن بڑا ہے جو قیامت کا، اس دن اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، تو فرما دے اب اگر میاں اللہ چاہتا تو میں یہ کتاب نہ پڑھتا تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ تمہیں اس کا میں کبھی علم دیتا، جنواتا بھی نہ، تمہیں پتہ بھی نہ چلنے دیتا۔ فقط لبثت فیکم عمرا، میں اتنی عمر 40 سال کی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، بے حیاؤ تمہیں شرم نہیں آتی؟ 40 سال کی میری زندگی میں نے کبھی اللہ کی بغاوت نہیں کی، اب رسول بننے کے بعد میں خدا کی بغاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے جو کھاڑ لے اللہ پر جھوٹ کو، اور کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، انہ لا یفلح المجرمون، اور قانون یہی ہے کہ ایسے مجرم کو اللہ معاف نہیں کرتا۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کی بےہودگی عبادت کرتے ہیں اللہ کے بغیر ان چیزوں کی جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نقصان دیتی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ کوئی قوم کسی پتھر کو بھی نہیں سجدہ کرتی جب تک اس پتھر میں کرنٹ نہ مان لے۔ اتنے دیکھو نبی علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے کیا تعریف کی ہے، جس قوم کا فرد حضرت محمد الرسول اللہ ہو اس قوم جتنی دنا قوم کو نہیں ہو سکتی۔ بے وقوفوں سے کبھی بے وقوفوں کو نہیں چنا اللہ نے۔ دنیا کی اس کے لیے قوم تھی قریش، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكَنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ بِهِ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا لَا تَتْرُكُ السَّمِينَ وَلَا يَتْرُكُ الْغَيْثَ وَالسَّبِيطَ۔ قریش کو قریش اس لیے کہتے تھے کہ تمام قوموں کو ہڑپ کر جاتی تھی، علم کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی۔ ایسی قوم سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جس قوم سے چنے گئے تھے اس قوم میں بڑے بڑے تمندار، بڑے سردار، بڑے اکابر، بڑے رئیس تھے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی پیغمبر کی قوم اتنی دانا نہیں جتنی محمد الرسول اللہ کی قوم دانا تھی۔ اتنے دانا ہو کر اتنے اندھے تو نہیں تھے کہ پہاڑوں کو سجدہ کرتے یا پتھروں کو سجدہ کرتے۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کا عقیدہ تھا ہندوؤں والا اس وقت، وہ قدیم مصر سے چلا آ رہا تھا۔ وہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے تھے اس میں سمجھتے تھے اس معبود کا کرنٹ اس کے اندر موجود ہے۔ کسی پیغمبر کے نام پہ اگر وہ تمثال بناتے تو یہی سمجھتے کہ ان کی روح کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ حضرت صاحب کی بیٹھک پہ اگر سجدے کرتے تو یہی کہتے کہ یہ بیٹھک ان بزرگوں کے ارواح کی بیٹھک ہے۔ جب تک کرنٹ نہ مان لیں دنیا میں کوئی قوم کسی مذہب کے لحاظ سے بھی ہو، ان کا جو اللہ کے بغیر معبود ہوگا تو وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا روح کا کرنٹ مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے اس بیان کے مطابق وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا، یہ جو ہے نا پڑے ہوئے بنائے ہوئے بت ہیں، جن بزرگوں کے بت ہیں ان کے روح اس کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے، اس لیے وہ جہاں رہتے ہوں ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، پکارتے بھی ہیں۔ ایک اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بعض مشرک کہتے ہیں نا کہ یہ جی بتوں کے حق میں آیات ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بتوں کے حق میں، مگر یہ بتاؤ بت ہوتے کتنے ہیں؟ ایک بت یہ ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بت کہتے ہیں۔ ایک چروایا کھلا چروایا، میں سائیکل سے آندا پہ ہم اس نے سائیکل سے چلے گیا سے تو چتور گاڑی چو چل کے سراج لو میں پڑھا تھا میں اتنے کبیرہ لے، وہ بیچارہ جو ہے نا ڈنڈا یہاں رکھ کے بکریاں چلوا رہا تھا۔ بالکل وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پکھی بیٹھا بنے رہتے وہ تو میرا منجی تھے روح سجنا دے رہتے ہیں۔ یعنی جٹ بھی جانتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اتنا فرق ہے، جو بت لوگ بناتے ہیں وہ پلیت ہوتے ہیں، جو بت اللہ بناتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اس لیے جو آدمی کہیں کہ جی یہ تو آیات ہیں بتوں کے لیے، ہم بھی کہتے ہیں بتوں کے لیے، مگر بت وہ جو اللہ نے بنائے ہیں نبیوں کے، ولیوں کے، پیروں کے، فقیروں کے، ان بتوں کے متعلق ہے، لہذا ہر لحاظ سے مشرک ذلیل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ میاں اللہ کے دربار میں ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے
قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم، تم خبردار کرتے ہو اللہ کو اس چیز کی جو چیز لا یعلم من فی السماوات والارض، جو آسمان اور زمین میں کچھ بھی نہیں جانتے، چاہے وہ بت ہوں اوپر والے چاہے ہوں نیچے والے، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، نہیں جانتے۔ بعض لوگ یہ معنی اس لیے کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں معنی یوں کرتے ہیں، بعض مفسر نے لکھا بھی ہے، نام نہیں لیتا اس کا، اتنبئون اللہ، کیا اللہ کو خبر دیتے ہو اس چیز کی جو اللہ جانتا ہی نہیں ہے، جس چیز کو اللہ جانے، یہ غلط بات ہے۔ بما کا تصور جو ہے یہ اس غیر اللہ پہ جائے گا، کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو ساتھ ان چیزوں کے جو وہ چیزیں جانتے بھی نہیں ہیں آسمان اور زمین میں، یہ ہے معنی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے اور بلند ہے ان بکواسات سے جو تم بکواس کر کے اللہ کا شریک بناتے ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، ایک وقت تھا کہ لوگ سارے کے سارے ایک دین پر تھے، مشرک تھے تو بھی سارے ایک دین پر، شرکی ملت پر، موحد تھے تو بھی سارے اس ملت توحید پر، فاختلفوا، بعد میں اختلاف پڑا ہے، ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ ہوتا وہ بول اللہ کا بولا ہوا جو قیامت تک کے لیے اللہ نے سچا کرنا تھا، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، البتہ ان لوگوں کا معاملہ ختم ہم کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور بےہودگی ان کی، کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر آیت رب کی طرف سے، تو فرما دے انما الغیب للہ فانتظروا، اور غیب تو ہے اللہ کے قبضے میں، لہذا میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، غیب کا قانون یا وقت وہ میرے ہاتھ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اس وقت چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے دکھ کے بعد، یعنی ان کے اجاڑے کے بعد ان کو آباد کرتے ہیں، رحمت ہوتی ہے نا اجڑے ہوئے کو آباد کرنے کے لیے، من بعد ضراء، ان کے اجڑنے کے بعد، رحمتن، ان کو آباد کر دیتے ہیں، تو پھر اذا لہم مکر فی آیاتنا، پھر کئی مکر کرتے ہیں ہماری آیات میں، وہ جی جو آیات میں ہے نا لکھا ہوا کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہ اس لیے ہے کہ کہتے تو ہیں اللہ کے بزرگ اور مشکل کشا اللہ ہوتا ہے، مشکل کشا ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، مگر اتنی بات ہے کہ بزرگوں کی جس طرح مرضی ہو اسی طرح دیتا ہے۔ مکر فی آیاتنا، پھر ہماری آیات میں کئی مکر کرتے ہیں، قل اللہ اسرع مکرا، تو فرما دے اللہ بہت جلدی تعبیر کرنے والا ہے، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، جو کوئی تم تدبیریں کرتے ہو، مکر کرتے ہو، ہمارے رسول لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ذات ہے جو لے چلتا ہے تم کو خشکیوں میں، سمندروں میں، حتیٰ کہ جس وقت ہوتے ہو نا تم کشتیوں میں، اور لے چلتی ہیں ان تمام سواروں کو، بریح طیبۃ، سونی کھلی پاک ہوا چل رہی ہوتی ہے، وفرحوا بها، اور خوش بیٹھے ہوتے ہیں، جاءتها ریح عاصف، پھر آ جاتا ہے نا جھکڑ ہوا، وجاءهم الموت، اور پانی کی موج ہر مکان سے ان کو گھیرتی ہے، کبھی ادھر لے جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یقین ہو جاتا ہے ان کو کہ آج ہم غرق ضرور ہوں گے، أُحِيطَ بِهِمْ، ہمیں گھیر لیا جائے گا۔ اس وقت سارے مشرک رل کے
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بلاتے ہیں اللہ کو اتنا کس طرح خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں خالص طور پہ، اور پھر کیا کہتے ہیں، او ربا اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس گمر سے، لنکونن من الشاکرین، ہم تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے۔ فلما انجاہم، جس وقت نجات دے دیتا ہے ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض، پھر دوڑتے ہیں تلاش کرتے ہیں زمین میں نا حق گنجائشیں۔ یا ایھا الناس، او لوگو تمہاری بغاوت کا نقصان تمہارے اپنی جانوں پر ہے، یہ چند روزہ حیاتی دنیا کی ہے، مگر پھر لوٹ کے آنا ہوگا تمہارا ہماری طرف، ہم تمہارے کرتوتوں کا خوب خوب بدلہ لے کر خبر دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، حیاتی دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر زمین کے ساتھ مل جاتی ہیں انگوریاں، مما یاکل الناس، پھر کھاتے ہیں اس سے لوگ بھی اور ڈنگر بھی، حتیٰ کہ جس وقت پکڑ لیتی ہے زمین زخرفہا، اپنی بہار کو، وزینت، اور خوب زینت کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اور گمان کرتے ہیں اس زمین کے مالک انہم قادرون علیہا، واقعی وہ بڑی طاقت ہو گئی ان کی اس پر، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، آ جاتا ہے ہمارے قہر کا گولا ایک رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، ہم بنا دیتے ہیں اس کو بالکل گندم کٹی ہوئی کی طرح، کأن لم تغن بالامس، یوں لگتا ہے کہ وہ کل تک تھی بھی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یوں ہی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ہم آیات ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے تم کو سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہدی من یشاء، کامیاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ مختلف معنی ہدایت کے آپ لکھ چکے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی، ان کے لیے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہر چیز حسنہ ہی حسنہ ہم دیتے ہیں، وزیادۃ، اور حسنہ سے زیادہ بڑھا کر بھی دیتے ہیں، اور نہیں ولا یرحق وجوہہم قطر، اور نہیں ڈھانپ لیتی سیاہی چہرے ان کے کو، قطر ذلت کے ساتھ، ولا ذلہ، نہ ذلت اور نہ ذلت دو ہی کے ساتھ، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہ ہیں جنتی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جو لوگ ہمیشہ برائی کماتے ہیں تو اس کی مثال جزا بھی ان کو ہوگی تو اس کے برابر برائی کی ہوگی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھال جائے گی ان کے منہ چہروں پر ذلت، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، گویا کہ ڈھانپ لیا گیا ہے ان کے چہروں کو ایک حصے رات اندھیری کے ساتھ۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم اکٹھا کریں گے تمام کو، ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکوں کو کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم وشرکاؤکم، اور تمہارے معبود بھی ٹھہر جائیں، ہم نے تم سے کچھ پوچھوں کو کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم وشرکاؤکم، اور تمہارے معبود بھی ٹھہر جائیں، ہم نے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ فزیلنا بینہم، پس توڑا ڈال دیں گے ان کے درمیان، ان کی حد بندی کر دیں گے، بعض اس طرف ہوں گے بعض دوسری طرف ہوں گے۔ فرقنا بینہم، وقال شرکاؤہم، ان کے معبود کہیں گے، بات سنو، ما کنتم ایانا تعبدون، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ سور و پکار ہماری کرتے تھے، نہ ہماری عبادت کرتے تھے، نہ کوئی نیاز وغیرہ دیتے تھے،
وہ کہیں گے جی ہیں تو آپ ہی پیر عبد القادر جیلانی صاحب جو ہیں یہ کھڑے، یہ بالکل واقعی ہم تو پیر صاحب کے نام پر 11ویں دیتے تھے، فلاں کرتے تھے، یہ وہی اگر پیر ہیں تو پھر ہم تو مانتے ہیں کہ ہم ان کی بات کرتے رہے۔ وہ حضرت صاحب کہیں گے کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم، اللہ ہی گواہ ہے، ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بالکل ہم تمہاری شور و پکار سے بے خبر ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہوا تبلو جانچ لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ واپس کیے گئے ہوں گے اللہ کی طرف جو ان کا حق سچ کا سرپرست ہے۔ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھاگ جائیں گے ان سے جن کو جھوٹ موٹ کا بناتے تھے، یفترون افترا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت تو میاں کہتے تھے اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے عین ہیں، اللہ کے غیر نہیں ہے، ایک افترا یہ۔ دوسرا، شیاطین کوئی شکل بن کے آتے تو اس کو کہتے کہ واقعی حضرت پیر ہیں، حضرت خواجہ خضر ہیں، یہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ہیں، یعنی کئی افترا کرتے تھے اور اس کے نام پر تب وہ جا کے غیر اللہ کی نظر و نیاز یا پوچھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت سارے کے سارے تمہارے افترائی خدا ایک بھی میدان میں نہیں رہے گا، اور جو اللہ والے ہوں گے وہ قسم کھا کے کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے سورا پکارا ہم کو اور کس نے نہیں سورا پکارا۔ کل من یرزقکم من السماء والارض، تو فرما دے دلیل اعترافی، کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کون مالک ہے تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ اور کون ہے جو نکالتا ہے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ؟ اور کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیریں جس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو وہ کیا کریں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر ان سے پوچھو نا پھر کیوں نہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں؟ مگر بات تو یہ ہے نا، قرآن کہتا ہے ربک یخلق ما یشاء ویختار، تمہارا رب بھی ہے جو اپنی مرضی سے بناتا بھی ہے اور اپنی بنائی ہوئی چیز سے کسی کو کسی کام کے لیے چن بھی لیتا ہے۔ چن لینا بھی اللہ کے وس اور بنا لینا بھی، گویا بگاڑ سنوار اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ تو ہم مانتے ہیں، بگاڑتا بھی کون ہے؟ اللہ، سنوارتا بھی۔ پھر بھی تم مشرک ہمیں کہتے ہو۔ دیکھو یہاں بھی تو وہ اقرار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم پھر بھی ہمیں مشرک کہتے اور کافر کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بگاڑنے والا بھی اللہ، سنوارنے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، بارش برسانے والا بھی اللہ، مردوں کو زندہ کرنے والا، سب کچھ یہاں بھی اقرار کر رہے ہیں، مگر پھر وہ مشرک کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بات ہے ما یشاء کی، تم کہتے ہو سب کچھ کرتا ہے جس طرح یہ کہیں، اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ کرتا ہوں جس طرح میں خود چاہوں، اتنا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جس طرح ہمارے بزرگ کہیں، کرتا تو اللہ ہے مگر جس طرح بزرگ کہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات غلط ہے، ان ربک یعلم یا ربک یخلق ما یشاء ویختار ما یشاء، میں جس طرح چاہوں میں اسی طرح کرتا ہوں، کسی کے کہنے سے میں کچھ نہیں کرتا، نہ نبی کے کہنے سے، نہ ولی کے کہنے سے، نہ پیر کے کہنے سے۔ یہ فرق تھا، اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم اب بھی کافر ہو، سارے کمالات اللہ کے مانتے ہو تب بھی تم مشرک ہو، کافر ہو، جب تک یہ نہ مانو کہ سب کچھ کرتا بھی اللہ اور کرتا بھی جس طرح اپنی مرضی ہو اس طرح کرتا ہے۔ ہاں جی،
فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمام صفتوں کا مالک رب تمہارا. فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد تو ضلالت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. فانا تصرفون، کہاں تم پھٹتے جا رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک، یوں ہی ثابت ہو گیا، ٹھک گیا بول تیرے رب کا اوپر ان کے جو فسقو، جو حد بدیاں ساریاں توڑ دیتے ہیں. انہم لا یؤمنون، اب یہ کلمہ اللہ کا ٹھک گیا ہے کہ مرتے مر جائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو فرما دے ہے کوئی تمہارے ایسے معبود جو مخلوق کو بنائے بھی صحیح پھر بگڑی ہوئی کو سب واپس لوٹائیں بھی صحیح. قل اللہ یبدأ الخلق، میرے پیغمبر ان کی انتظار نہ کرو، آپ خود ہی جواب دیں کہ اللہ ہی ہے جو بناتا ہے مخلوق کو پھر لوٹائے گا ان کو. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، بس کس طرح تم الٹے جا رہے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، تو فرما دے کیا ہیں کوئی تمہارے معبود میں سے جو یہدی الی الحق، جو تمہیں مشورہ دیں حق سچ کا. تو فرما دے اللہ ہی ہے جو مشورے دیتا ہے حق سچ کے. افمن یہدی الی الحق، بھلا جو حق کی طرف مشورہ دے وہ زیادہ حقدار ہے اس کی اتباع کی جائے. ام اللہ یہدی، یا وہ جو خود بھی اندھا ہو، اللہ یہدی خود بھی اندھا ہو. الا ان یہدی، کوئی دوسرا اس کو راستہ دکھائے تو دکھائے، وہ خود اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا. یہی حال مردوں کا ہے. اللہ ان کو والموتى یبعثهم اللہ، وہ مردے تو اندھے ہیں. یبعثهم اللہ، اللہ دن قیامت کے اٹھائے گا تو تب جا کے وہ دیکھیں گے، ورنہ انما یستجیب الذین یسمعون، وہ جواب تو وہ دیتا ہے جو سن سکے. جب یہ ہیں مردے سرے سے، یہ سنتے خود نہیں ہے تو ان کو چلانے والا پھر اللہ پاک ہوگا. فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تم کو، کس طرح فیصلے کرتے ہو الو کے پٹھے. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیچھے چلتا اکثر ان کا مگر ظن، زٹلیات اور گمان. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ یہ گمان جو ہوتا ہے یہ ایک قطرہ برابر بھی حق کا فائدہ نہیں دے سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن صداقت کتاب اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کہ وہ گھر آ جائے اللہ کی بخیر. ولیکن تصدیق الذی، یہ تو کتاب ایسی ہے جس کی شان یہ ہے کہ آپ سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ہر ضروری جتنی ہے کتاب اللہ میں دین کی چیز اس کی تفصیل بھی کرتا ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، نہیں شک اس میں. کیوں؟ من رب العالمین، یہ من تعلیلیہ ہے چونکہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس وقت اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. ام یقولون افترا، وہ اب پھر یہ بکواس کرتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. تو فرما دے اگر میں نے گھڑ لیا ہے، تم بھی تو مجھ سے بڑی طاقت والے انسان ہو بالکل، لہذا تم بھی اسی طرح بصورت مثل ہی، ایک مقام پہ آیا نا بقرہ میں فاتو بصورت من مثل ہی، وہاں تھا تشکیل، اس کو کہتے ہیں تشکیل لکل واحد. وہاں مطلب یہ تھا کہ تم محمد کی مثال بھی لے آؤ اور قرآن کی مثال بھی لے آؤ. یہاں صرف ایک کا صرفہ ہے، من کوئی نہیں ہے. فاتو بصورت مثل ہی، صرف قرآن کی مثل لے آؤ. ودعوا من استطعتم من دون اللہ، بلا لو جتنا ٹل لگتا ہے تمہارا اللہ کے بغیر اگر ہو سچے تو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے اس چیز کو جو لم یحیطوا بعلمہ، جو نہیں
احاطہ کیا انہوں نے اپنے علم کے ساتھ، ولما یاتم تاویلہ، اور ابھی تک نہیں پہنچا ان کے پاس انجام اس کا، کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں ہی جھٹلایا پہلے لوگوں نے، پس دیکھ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور کئی ایسے ہیں من یؤمن بہ، ایمان لے آتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو نہیں مانتے۔ اللہ جانتا ہے زیادہ فسادیوں کو۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو پھر ان کو صاف کہہ دے، میرا عمل میرے ساتھ اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بائیکاٹ، ایک ہوتی ہے پرسنل بائیکاٹ ہے، اس میں یہ دعویٰ نہیں ہوتا، یہ انٹرنیشنل بائیکاٹ ہے، یعنی کلی بائیکاٹ ان سے کرو جو حق سمجھانے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑ جائیں، ان کے ساتھ اب بائیکاٹ کی جا رہی ہے، نہ ان سے بولنا ہے، نہ چلنا ہے، نہ ان کی ذبیحہ کھانی ہے، نہ ان سے رشتہ لینا ہے، نہ ان کی چھوکری کو ہدیانی ہے۔ بہرحال کلی بائیکاٹ ہے، جہاں یہ لفظ آ جائے نا، لی عملی ولکم لکم دینکم ولی دین، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بائیکاٹ، کہ اب بالکل مشرک سے مایوس ہو جاؤ اور مشرک کو اپنے سے مایوس کرو، نہ اس کے ساتھ تو سلام ہو نہ کلام ہو۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ومنہم من یستمعون الیک، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کان لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ کان لگا کے بیٹھے ہیں نا، کوئی سمجھے بڑے توجہ سے سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آفا انت تسمع الصم، یہ کانے پلیت ہیں سارے کے سارے، کیا آپ بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، عقل تو رچے ہے کوئی نہ الوے پٹے ہے، بالکل آپ مایوس ہو جائے اس سے، یہ سننے والے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْصُرُ إِلَيْكَ، کئی تو ایسے ہیں جو تر دیکھتے ہیں نبی کریم کے، کوئی سمجھے بڑے عاشق ہے، یہ منافقین کی عام عادت ہوتی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، کئی تو ایسے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افانت تعدل بیا، میں کہتا ہوں کہ ان کے کان آنکھوں پہ مہر جباریت کی مار دی گئی ہے، ان کو کچھ نظر آتا بھی نہیں ہے۔ افانت تعدل امیا، کیوں تو اندھے آدمی کو تو راستہ نہیں دکھا سکتا نا، ولو کانوا لا یبصرون، اگرچہ انہیں نظر ہی کچھ نہ آتا ہو۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ ایک قطرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پہ آپ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اکٹھا کرے گا ان کو، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّارٍ، انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ ہم تو قبروں میں پڑے رہے ہیں صرف ایک گھڑی دن کی، ایک دن کے گھنٹے کے لیے رہے ہیں، اس دن اتنا معلوم ہوگا ان کو۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، مگر سارے رل کے کہیں گے بس کوئی ایک گھڑی صرف قیامت سے پہلے ہم رہے ہیں۔ قد خسر الذین کذبوا، خسارے میں ڈال دیا اور لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی قیامت کے دن کو انکار کیا تھا، وما کانوا مہتدین، ہدایت پر جو نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، یہ ایک آیت یہ ہے، اسی طرح 4 آیاتیں اسی کے ساتھ آپ آئیں گی پڑھیں گے۔ اما یرینک، یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کو کہ اے میرے پیغمبر، ہم جانتے ہیں آپ کا دل بڑا کڑ گیا ہے اور آپ بڑے تنگ دل ہو رہے ہیں، اس لیے آپ رات کو بیٹھ کے روتے ہیں، وہ مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، انہ لیحزنک، آپ کو بڑا غم میں ڈال دیا ہے ان لوگوں نے، دیکھو میں تسلی دیتا ہوں آپ کو۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، ہم نے تمہیں وعدہ دیا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے، وعدہ دیا تھا ہم نے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ اب بات ہم آخری کہہ رہے ہیں،
اما نرینک بعض الذی نعدہم، یا تو ہم ان کو عذاب دیتا ہوا آپ کو دکھائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، یا نتوفینک، یا آپ کو موت دے دیں گے تو پھر آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ پھر فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، دن قیامت کے تو ہم آپ کو دکھائیں گے نا، جب ہماری طرف لوٹ کے آنا ہوگا۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ کو بھول نہیں لگ جائے گی، بلکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے نص قطعی کے طور پہ فرما دیا کہ موت آ جائے تو پیغمبر نہیں دیکھ سکتا۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، بعض وہ عذاب جس کی دھمکی ہم دے رہے ہیں ان کو، وہ اگر ہم آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دیں تو آپ دیکھ لیں گے، اور اگر زندگی میں نہ دیں تو او نتوفینک، آپ کو فوت کر لیں تو پھر تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور یہ حیاتی جو ہے کہ قرآن کے منکر ہے، جو کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہے اور حیات ہے، یہ قرآن کی نص قطعی کے کئی نصوص ہیں جس کے ہم انکار کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کیسے ٹھوک بجا کے کہہ دیا ہے اور اپنے نبی کو خطاب کیا ہے کہ ہم اگر وہ عذاب جس کی دھمکی ہم نے آپ کو سنائی ہے کہ ان کو دیں گے، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اگر آپ زندہ ہوں تو، اگر آپ فوت ہو جائیں مر جائیں تو پھر ان کا عذاب دیں گے ضرور، مگر آپ دیکھ نہ سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد پیغمبر بھی کسی دنیا کی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، وہ نانی نانی پتھروں کی بھی مل گئی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آیا ان کے پاس رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اب یہ کیا کہتے ہیں؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ عذاب والی دھمکی کا وعدہ جو ہے یہ کب آئے گا جی؟ کل عمل کل نفسی، تو جواب دے دے میاں میرے بس کی بات نہیں ہے عذاب دینا، اور نہ مجھے پتہ ہے کہ کب آئے گا، میں تو نہیں مالک اپنی جان کا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ماشاء اللہ، میری زندگی تو گزر رہی ہے ماشاء اللہ، جس طرح اللہ چاہے، جس طرح میں چاہوں یوں نہیں گزر رہی، اللہ جس طرح چاہے میری زندگی گزر رہی ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے زندہ رہنے کی ایک مدت ہوتی ہے، پر جب ان کی مدت آ گئی فلا یستاخرون ساعۃ، نہ اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ، اچھا بھلا یہ بتاؤ، اگر خبر دو مجھے کہ اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سا ہیلا جلدی اختیار کر لیں گے اس سے مجرم، بتاؤ کون سا؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به، خیال کرنا ثم کو چھوڑ دیں، ثم کو درمیان میں چھوڑ دیں، اس حمزے کو اذا کے ساتھ لگائیں۔ کیا جس وقت کے واقعہ ہو گیا عذاب، ثم آپ ہی آمنتم، پھر اس کو ایمان کے رہیں گے؟ ثم اذا ما واقع، کیا مطلب اذا ما واقع آمنتم ثم بھی، کیا جب واقعہ ہو جائے گا عذاب تو ثم پھر مانو گے تم اس کو؟ الآن وقد کنتم بھی تستعجلون، اس وقت کہو گے ہاں الآن، اب تو تم مان چکے ہو، مگر وقت کنتم بھی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اجلت سے مانگتے تھے کہ لے آؤ عذاب کہاں ہے۔ اس پھر کہا جائے گا
ظالموں کو ذوقوا عذاب الخلد، عذاب چکھو، عذاب کس کا؟ خلد کا۔ ایک جھگڑا جب چلتا ہے مسئلے کا کہ فلاں آدمی یہ جرم کرے گا تو وہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے بہشت میں یا جہنم میں۔ یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صرف خالدین ہونا یا خالدن، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جہنم میں مکث طویل سے رہیں گے، یعنی لمبی مدت تک رہیں گے۔ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن لفظ جب خالد کا بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہے گا۔ کیسا ہے؟ ہاں، بعض لوگ ہیں نا وہ کہہ دیتے ہیں اگر ہونا خالدن ابدا پھر تو ہمیشہ رہے گا۔ اگر شرع خالدن ہو یا خالدین ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لمبی مدت تک رہے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اب دیکھو جہنمی کے لیے اللہ نے فرمایا ذوقوا عذاب الخلد، ابداً کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چند سال تم جہنم میں رہو گے پھر تمہیں نکال کے بہشت میں کر دیا جائے گا۔ نہ، خلد کا لفظ جہاں آئے گا وہ مقصد طویل نہیں بلکہ دوام مراد ہے، ہمیشہ رہو گے۔ هل تجزون الا ما کنتم تکسبون، جو کچھ تمہاری کمائی ہے اسی کے مطابق تم بدلا دیے جاؤ گے۔ یستنبئونک، بےہودگی اور سوال، وہ پوچھتے ہیں، خبر پوچھتے ہیں آپ سے اس کے متعلق، قیامت کے متعلق، جب آخر دن عذاب ہوگا۔ احق ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تو فرما دے ای و ربی، بالکل سچ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، انہ لحق، بالکل سچ ہے، وما انتم بمعجزین، اور جب وہ قیامت کا ڈراوا آئے گا تم اللہ سے بچ کے نہیں جاؤ گے۔ ولو ان لکل نفس، اور اس دن کا حال بھی تمہیں بتا دوں، اگر کوئی نفس جس نے ظلم کیا ہے زمین میں، لفتدت بہی، ساری کائنات کی بھری ہوئی زمین خزانوں کی دے دے تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، وہ چھپا کے کھڑے ہوں گے دن قیامت کے ندامت کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کبھی ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ، خبردار، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، اور پھر خبردار، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہو یہ اپنا وہ لگے گئے فی الحال گئے نا تو وہ اپنے وہ تو روٹیاں تھے اور جہاں تو آیا نہیں ہو وہ پتہ کہتے ہیں اور لوگوں تمہارے پاس نری نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، یہ نری شفا ہے سینوں کے لیے، وہدم ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اے میرے پیغمبر، میں آپ کو ایک خوشی کا پیغام دوں؟ جی، کل، اے میرے رسول، آپ اپنی طرف سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ بفضل اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، اور مومنوں کو بھی کہو کہ اس قرآن پاک کے نزول کی خوشی منائیں۔ قل فبذالک فلیفرحوا، اس قرآن مقدس جو شفا بن کے آیا ہے، واعظ بن کے آیا ہے، ہدایت بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے، آپ بھی
اس کے لیے خوشی منائیں. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور ایمانداروں کو کہے یہ بھی عید کی طرح خوشی منائیں کہ اور کوئی چیز بھی نازل کی اللہ نے کسی کے لیے یہ حکم نہیں دیا، یہ قرآن کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ بھی خوشی منائیں اور ایماندار بھی خوشی منائیں. اللہ اللہ، لوگ بخاری کا ختم کرتے ہیں اور اس کی خوشی نہیں مناتے، ہے نا. بخاری کی ہے، ابھی مشکات کی ہے، یہ فلانے کی ہے، فلانے کی ہے، سب جھوٹ اور احترام کر کے. قرآن مقدس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں آپ اس کی خوشی منائیں. اس کے متعلق کہیں نا کہ واقعی اللہ کی یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، موعظت بھی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ مومنوں کو بھی کہیں هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں سب سے زیادہ اعلیٰ شان ہے تو قرآن پاک ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، تو فرما دے کہ ارائیتم، اور بتاؤ مجھے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق، پھر تم بنا دیتے ہو اس رزق سے کچھ حلال اور کچھ حرام. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اتارتا اللہ ہے اور تم کہتے ہو یہ جی اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے اور ہم اس پہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کریں گے کیونکہ اللہ جس کو مارتا ہے تو ہم اس کو پسند کریں گے. اس کی کیا وجہ ہے بتاؤ نا، کہ اللہ پاک نے تو جو کچھ اتارا ہے تمہارے لیے حلال اور جائز کر کے اتارا ہے، تم ان میں سے کسی کو حرام کہتے ہو استعمال کرنا، کسی کو کہتے ہو حلال ہے. قل اللہ اذن لکم، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. ام علی اللہ تفترون، یا خدا پر جھوٹ بولتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں دن قیامت کے متعلق. انہیں کیا خبر ہے کہ اس پہ کوئی، اور گل سن چھوٹا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں دوسروں کا. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اب اس قرآن کی شان کے بعد اللہ فرماتا ہے میرا قرآن مقدس واعظ بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. میں آپ کو میرا پیغمبر اب بتاتا ہوں کہ اس قرآن میں مسئلہ کیا ہے. اتنی شان والا، اتنے ناموں والا قانون ہے. کثرت الاسماء تدل علی کثرت الشان، جس چیز کے نام زیادہ ہوں اس کا شان بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ تو قانون ہے. اس لیے میں اب بتاتا ہوں کہ اس میں قرآن پاک اصل مسئلہ کیا بیان کرتا ہے. تو پہلے تو شان اسی کی بیان کرے گا جس نے نازل کیا ہے، اس کے بعد پھر جو پہنچانے والا ہے اس کی شان بیان کرے گا، اس کے بعد جو ماننے والے ہیں اس کی شان بیان کرے گا. اب میں بتاتا ہوں قرآن پاک جو میں نے اتنے شوق کے ساتھ آپ پر نازل کیا ہے تو وہ میرے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، نہیں ہوتا تو اے میرا پیغمبر کسی حالت میں. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور نہیں پڑھتا تو قرآن کا کچھ حصہ بھی. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں کام کرتے کوئی بھی تم. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر گواہ. اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب مشغول ہو جاتے ہو تم اس قرآن میں یا اس کام میں. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، نہیں غیب میں جاتا تیرے رب سے کوئی ذرہ بھی
زمینوں میں اور آسمانوں میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹا کام ہے، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑا کام ہے، الا فی کتاب مبین، سارے میرے علم کے اندر ہے۔ جو حرکت کوئی کرے، جو عمل کرے، آپ کوئی عمل کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات کا جاننے والا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ یہ قرآن پاک پہلے میری صفت یہ بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو لوگ یہ مسئلہ مان جائیں گے، جو یہ کہیں گے کہ واقعی قرآن مقدس ذرہ ذرہ کے جاننے والا اللہ کو کہتا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے، اولیاء اللہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، نہ کو پچھلی زندگی گزری کا خوف ہے ان پر، ولا یحزنون، نہ آئندہ غمناک ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو ماننے والے کا نام ایماندار ہے، وکانوا یتقون، اور یہی لوگ متقی ہونے کے حقدار ہیں۔ معلوم ہوا جب تک توحید نہ مانی جائے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پکا مشرک ہے، کافر ہے، جب تک توحید خداوند قدوس کی ہر ایک شک کو نہ مان لے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، مبارک ہو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچی ہے، اس کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم ولا یحزنک قولہم، تسلی نبی علیہ السلام کی۔ نہ غم میں ڈالے آپ کو بات ان کی، ان العزت للہ جمیعا، تاکہ ساری عزتیں زبردستیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، هو السمیع العلیم، الا ان للہ ما فی السماوات ما فی الارض، خبردار تحقیق اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما یتبع الذین، اور نہیں پیچھے لگتے غیر اللہ کو بلانے والے، ان کے ساتھ شریک بنانے والے، ان یتبعون، پیچھے لگ رہے ہیں تو صرف گمان اور زٹل کے لگ رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سارے کے سارے مشرک جتنے ہیں کھرسی کے مارے ہوئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي، کھرسی کہتے ہیں کہ اس کو اٹھے سٹھے کو اندازے سے، هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم ٹک رہو اس میں، اور دن تاکہ تم اپنا کاروبار دیکھ کر کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اب پھر ان کی بےہودگی آ گئی، قالوا اتخذ اللہ ولدا، ہوٹھ بولے تو منہ چ جال دا مشک آ گئی، کھوتا بولے تو بچوں گند نظر آ گئی۔ جو بولے سے مشرک رہا، کوئی نہ کوئی بکواس ضرور کرے سے۔ اتخذ اللہ، اللہ نے بڑے بڑے اپنے نائب بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی جو ہے نا اللہ کے نائب ہیں، والدن نائبن متصرفن، اللہ نے اپنے نائب بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان سبحان اللہ ہے وجو دے وجو، منہ کی میرے تھوڑا گل کرنے دا، ہو الغنیو، وہ تو بڑا بے پرواہ ہے، سب کچھ اسے کے اندر ہے، ملک اس کا جو آسمان اور زمینوں میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، قطعاً نہیں تمہارے پاس کوئی حجت اس پر، اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جھوٹ بول کر، وہ جو جانتے ہی نہیں ہو۔ تو فرما دے وہ لوگ جو کھاڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، بس مقدی گل ہے کہ یہ کامیاب کدے نہیں ہو سکتے، متاع فی الدنیا، اللہ پاک اگر یہ کام نہیں ہو سکتے تو ان کو مار کیوں نہیں دیتا، ان ذلیلوں کو پیس ڈال۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا نفع ہے دنیا کا، اٹھا لیں، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہوگا، ثم نذیقہم عذاب، عذاب چکھائیں گے جو کفر کر رہے ہیں۔ اب واقعات انبیاء کے وقائع، ہاں جی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھو قصہ نوح علیہ السلام کا ان پر، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے
ان کان کبر علیکم مقامی، میاں اگر تم پر ناگوار ہے میرا یہاں ٹھہرنا، و تذکیری اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیت کے ساتھ، تو پھر میں اللہ پر توقع رکھتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاکم، پس اکٹھا کر لو مشورہ اپنا ساتھ شریکوں اپنوں کے، تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، معبودین کو بلا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر یہ تمہارا معاملہ چھپا نہ رہ جائے، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں اس نے چیلنج نہیں دیا تھا، میں کہہ رہا ہوں ساری دنیا اکٹھی ہو جاؤ، ثم اقضوا الیہ، پھر میرے متعلق کوئی فیصلہ جو چاہو کر لو، ولا تنظرون، مجھے مہلت ایک سیکنڈ کی نہ دو، تم اور اگر تم نہ مانو یہ بات میری تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، میری اجرت بھرے گا کون؟ اللہ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو یہی حکم دیا گیا ہوں کہ تو صرف میرے سامنے جھک کے رہے، فَكَذَّبُوا، وہ جھٹلایا انہوں نے، پھر انہوں نے جھٹلایا، ہم نے نجات دے دی اس کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ان کے ساتھ کشتی پہ تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، بنا دیا ان کو بادشاہ، اور غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی، بس دیکھنا کیا ہوا انجام منذرین کا جن کو اللہ کے عذاب نے ڈرایا تھا۔ ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر اٹھائے ہم نے، بعثت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، اور نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا، انزال کا معنی ہے اتارنا، بعثت کا معنی ہے اٹھانا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ احکام الرسالہ، یہ نبی کی تعریف ہے، ہوا انسان بعثہ اللہ لتبلیغ احکام الرسالہ، وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کو اٹھاتا ہے اللہ پاک احکام رسالت کی تبلیغ کے لیے، اور ایک ہوتا ہے انزال، وہ اوپر سے نیچے اترنا، اور بعثت کا معنی نیچے سے اوپر اٹھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نبوت کے لیے نہیں اتاریں گے، کیونکہ نبوت کے لیے تو اٹھایا جاتا ہے، نبی تو ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر اٹھے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اتارنا ہے وہ نبی بنا کے نہیں، وہ تو نبی تو پہلے بن چکا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ جاہل احمق آج کل کہتے ہیں نا الو کے چرخے کہ دیکھو جی وہ عیسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی تو ہمارے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے گا، پھر تو ہمارے پیغمبر کے بعد نبی آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جاہل نامرادو، بعثت کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر اٹھانا، جب نبوت دی جاتی ہے تو نیچے سے اوپر اٹھایا جاتا ہے، جب نبوت ختم کی جاتی ہے تو اوپر سے نیچے اٹھایا جاتا ہے۔ کہیں سمجھ آ جائے گا؟ ایک ان کا یہاں پھرتا ہے عبد الحادی، وہ پگوڑا ہے ادھر رستم کا، مردان کا، کھلے شلے جل کے ادو آیا ہوئے تھے، وہ یہی کہتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے لیے نہیں آئیں گے، جو اتارے جاتے ہیں وہ نبوت کے لیے نہیں اتارے جاتے، ورنہ فرشتے ہمیشہ اترتے ہیں، کوئی نبی بن کے آتے ہیں؟ اٹھائے جانے والا جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام وہ بعثت ہوئی ان کی، ان کو اٹھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو
نیچے اتارا جانا ہے وہ نبوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبوت ختم کر کے کہاں اٹھے گی۔ اچھا جی، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَعَهُ مِنَ الْفُلْكِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ وہ تجاوز کرنے والوں کے دل پر مہر جباریت مار دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیجا اٹھایا ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اور ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کے لشکر کی طرف ہماری آیات دے کر، پس وہ آکڑ گئے، تھے بڑے مجرم، پس جب کہ آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، کہنے لگے ھذا ساحر مبین، یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہو اے موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کا اتقولون للحق، کیا تم حق کو جادو کہتے ہو؟ حق تمہارا، حالانکہ جادو خود باطل ہے، تم جادو کو کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا، میں جو یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، بات سنو، ولا یفلح الساحرون، اگر مجھے یہ جادو کہتے ہو تو جادوگر جو ہے وہ قطعاً کامیاب نہیں ہوتا۔ اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ باطل تمہارا جادو ہے یا باطل میری رسالت ہے۔ فلا یفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا، تو آئے ہمارے پاس تاکہ پھسلا دے تو ہمیں اس کا مذہب سے جو پایا ہے ہم نے اوپر اس کے آبا اجداد کو، لعنت ہوئے، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو جائے تم دونوں بھائیوں کے لیے یہ کبریائی زمین میں ہو جائے، بڑے بن جاؤ، وما نحن لکم بمؤمنین، ہم قطعاً تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا فرعون نے ائتونی بکل ساحر علیم، اور لایا سارے جتنے جادوگر ہیں نہ ماہر۔ پس جب کہ آ گئے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینک دو جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو۔ بس جب کہ پھینکا انہوں نے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم بہی مبتدا السحر خبر، ما جئتم بہی، جو کچھ لائے ہو تم وہ تو نرا فراڈ ہے۔ جادو کے کتنے معنی ہیں؟ سحر کے، جھوٹ، باطل اور سحر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کابوس والے نے معنی کیا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ سحر، جو کچھ تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، تحقیق اللہ ان قریب اس کو کیا کرے گا؟ باطل کر دے گا۔ حق تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ باطل تھا ان جادوگروں کے پاس، اور جب باطل چیز ہو جائے اس کا اثر محمد الرسول اللہ پہ ماننا کہ باطل چیز کا شرک کا اثر نبی اسلام پر ہو گیا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، چاہے روایت یہ قطعاً جھوٹی اور بکواس ہے، قرآن مقدس کے خلاف کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ کبھی فسادیوں کے کام کو اچھا نہیں دیکھتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، حق ثابت کرے گا اللہ اپنے بولوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مگر ایک نوجوان طبقہ تھا ان کی قوم سے، مگر ڈرتے بھی تھے فرعون سے اور اس کے لشکر سے، ان یفتنہم، کہیں ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی قتل نہ کر دیں، معنی فتنے کا کہیں لکھ چکے ہو۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، حالانکہ وہ فرعون بہت آکڑ خان بنا ہوا تھا زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور حدوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا اے قوم میری، اگر ہو تم ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ تو پھر اس پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ پر کہنے لگے اللہ توکلنا،
اللہ پر توکل کی ہم نے، ربنا لا تجعلنا، اے رب ہمارے نہ بنا ہمیں فتنتاً آزمائش کی جگہ وسط قوم ظالموں کے، ونجنا اور نجات دے ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ قوم کافروں سے۔ اوحینا الی موسیٰ، پھر ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ لقومکما، بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کوٹھیاں، مکان بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، اور اپنی انہیں گھروں کو قبلہ بنا کے یا نماز اسی کے اندر پڑھا کرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم ضرور کرنی ہے، وبشر المؤمنین، جو مسئلہ تیرا مان جائے ان کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، اللہ ربنا انک آتیت فرعون، اے رب ہمارے دے تو فرعون کو تو نے دے چکا ہے، وملأ زینتاً بڑی ٹھاٹھ دے دی ہے، واموالاً فی الحیات دنیا اور مال دے دیا ہے تو نے اس کو حیاتی دنیا میں۔ اے ربنا، اے ہمارے رب، کیوں تو نے دیا ہے تاکہ وہ گمراہ کریں دوسروں کو بھی تیرے راستے سے۔ اے رب ہمارے، میں دعا کرتا ہوں، اطمس علی اموالہم، ہلاک کر دے، ہلاکت ڈال ان کے مال پر، واشدد علی قلوبہم، ان کے دل پتھر سے بھی سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس قطعاً ایمان نہ لے آئیں جب تک عذاب دردناک نہ دیکھ لیں۔ تو فوراً اللہ نے فرمایا، اجیبت دعوت، قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، پر تم ٹھیک ٹھیک رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم ٹھیک ٹھیک رہنا، صراط مستقیم پر رہنا، ولا تتبعن، پیچھے نہ لگنا ان جہلوں کے راستے کے، جاوزنا۔ پھر اللہ نے فرمایا کس طرح میں نے دعا قبول کی، اس کی تفصیل، وجاوزنا ببنی اسرائیل، پار گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے کلزم سے، فاتبعہم فرعون، پر پیچھے لگ گیا ان کے فرعون اور اس کا لشکر بغاوت کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے، حتیٰ کہ جس وقت دریائے کلزم کے ہاتھ میں آیا، دریا کے ادرک الغرق کو، اللہ نے پانی کو حکم دیا اس کو ڈبو دے، غرق ہونے لگا۔ جس وقت غرق ہونے لگا، غرغر ہونے لگی، اس وقت کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بھی اس الہ کو مانتا ہوں جس الہ کو بنی اسرائیل نے مانا۔ اللہ نے فرمایا، الآن ہوں چیتا ہے یہ کتے دیا کتیا، وقد عصیت قبل، پہلے سے تو آکڑا رہ گیا ہے اور بالکل نرم روی اختیار نہیں کی، نافرمانی کی ہے، وکنت من المفسدین، تھا تو فساد مچانے والا، بالکل نہیں بالکل نہیں۔ فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن بچا لوں گا میں تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ ہو جائے تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے تیرا مکالا ہو جائے، آیتن، میری قدرت کی نشانی ہو، میری الوہیت کی نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ہماری آیات سے بالکل غافل ہوتے ہیں، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، خدا کی قسم ہے ہم نے تیار کیا بنی اسرائیلیوں کے لیے ٹھکانہ بڑا اچھا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ستھری چیزیں ان کو کھلائیں، پس نہ اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا، تاکہ اگر اب تیرا فیصلہ کرے گا دن قیامت کے بیچ اس کے جو اختلاف کر رہے ہیں، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ،
ربک، اے میرے پیغمبر اگر تجھے شک ہو اس بات میں جو ہم نے اتاری ہے تیری طرف تو بے شک پوچھ لے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تورات کو آپ سے پہلے۔ وہ کون لوگ تھے؟ معلوم ہوا کہ وہ لوگ تھے جن کے پاس تورات تھی اور تورات کو ایمان تورات پر لاتے تھے، وہ سوائے اوت الکتاب کا کون ہے؟ کیونکہ نرے اہل کتاب تو مرتد تھے، وہ تو کتاب اس کے پاس تھے بھی نہیں۔ اوتو نصیبا من الکتاب تو ان کے پاس ہی کتاب نہیں تھی۔ امیون لا یعلمون الکتاب وہ تو بےہودے ویسے ہی کتاب سے واقف نہیں تھے۔ آتیناہم الکتاب تھے یا اوت الکتاب تھے؟ آتیناہم الکتاب کا وہ تو کہتے ہیں کننا من قبل ہی مسلمین، یا وہ تھے یا اوت الکتاب تھے بمستحفظوا من کتاب اللہ، جن کے ذمے اللہ کی کتاب کی حفاظت لگائی گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر فرض کرو آپ کو شک بھی پڑ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے، اور پرانے مسئلے کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ بے شک پوچھ لیں ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب موجود ہے۔ من قد جاءک الحق من ربک، تحقیق آ چکا ہے حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین ولا تکونوا من الذین کذبوا، نہ ہو جاؤ ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ہو گئے خسارے میں پڑنے والے وہ لوگ جن پر ٹھک گیا کلمہ بول رب اپنے کا، لا یؤمنون وہ بات اللہ کی سچی ہوئی کہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءتہم اگر آ گئی ان کے پاس ساری کی ساری آیاتیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، حتیٰ یروا العذاب العلیم جب تک اللہ کے عذاب کو نہ دیکھ لیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فلولا کانت قریۃ، اب اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کے دربار میں جو بھی تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کے اندر جو شخص بھی جو قوم بھی آئی ہے بدکار سے بدکار قوم ہو، تب بھی ان میں کوئی چند لوگ ضرور اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے فلولا کانت قریۃ آمنت، پس کیوں نہ ہوا یہ جس بستی پہ اللہ کریم نے عذاب دینے کا ارادہ کیا، ایک بستی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے، حالانکہ ساری قومیں تباہ ہو گئی ہیں، ان کے اندر علو بقیہ بھی تھے، دیندار بھی لوگ تھے، مگر کثرت چونکہ تھی بے دینوں کی، دیندار لوگ چپ کر کے رہے، اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو بے دین اور دیندار سب رگڑے گئے ہو۔ ایک قوم یونس علیہ السلام کی ہے کہ عذاب آتا دیکھ کر انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کر دی، اللہ نے ہٹا لیا عذاب، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں دے دیا۔ ان کو سمجھانے کے لیے جب وہ باہر آئے اللہ نے فرمایا تیری قوم تو ایمان پہلے لا چکی ہے، تو کیوں بھاگ کے آ گیا تھا؟ یہ تیری غلطی تھی، اس لیے ہم نے تجھے سزا کے طور پر مچھی کے پیٹ کے اندر 41 سال رکھا ہے، اس لیے میرے پوچھے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے۔ جیسے فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعھا، پس کیوں نہ ہوا وسطی جو ایمان لائی، ہم پہلے جو ایمان کے لیے ان کو بھیجتے رہے ہیں، پس اس وسطی کے ایمان اس کو نفع نہ دیا سوائے قوم یونس کی، جب کہ ایمان لائے تو ہم نے کھول دیا ان سے عذاب ذلت کا حیاتی دنیا میں اور فائدہ دیا ان کو الہی ایک وقت تک کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر چاہتا رب تیرا تو ضرور جو کوئی زمین میں ہے سارے کے سارے ایماندار ہو جاتے، مگر اللہ نہیں چاہتا، انصاف اس طرح نہیں ہوتا۔ امتحان جب تک نہ ہو، نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی تو بڑی دیر تک سجدے میں پڑے رہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں،
اتنی دیر سجدے میں پڑے رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یار خداوند قدوس ذوالجلال ذات ہے، میں نے اس سے دعائیں مانگی ہیں 3، 2 دعائیں اس نے قبول کر لی ہیں اور 1 دعا اس نے صاف جواب دیا ہے کہ میں قبول نہیں کرتا. تیسری دعا جو قبول نہیں کی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت سے میں نے کہا یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، میری امت. اللہ نے فرمایا پھر یہ سودا ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے پھر امتحان کیا، شریعت بھیجنے کا فائدہ کیا، اما شاکرن و اما کفورا کہنے کی ضرورت کیا ہے. درکار خانہ عشق چو کفر ناگزیرس آتش کے راہ بسوزت گربو لہب نباشت. پھر جہنم بنانے کا کیا فائدہ، جنت بنانے کا کیا فائدہ. اس لیے امتحان ضرور ہوگا اور یہ لڑتے رہیں گے. لا یزالون مختلفین، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم، مگر جس کو اللہ نے بچا لیا وہ بچ جائے گا، ورنہ امت تو ضرور اختلاف کرتی رہے گی. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ مجبور کر سکتے ہیں لوگوں کو حتیٰ کہ وہ ایماندار لے آئے تب چھوڑے ان کو. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لے آتا. ہاں البتہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو عقل بھی نہیں استعمال کرتے ہم ان پہ پلیتی کو مسلط کر دیتے ہیں، وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آتے. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، تو فرما دے نظر کرو نہ ذرا آسمان و زمینوں میں. وما تغنی الآیات والنذر، قطعاً کوئی کام نہ آئی نشانیاں اور ڈراوے ایسی قوم کو جن کے اندر ایمان کی رتی نہیں تھی. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَثَلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس اب یہ مکے والے بھی انتظار اسی کی کر رہے ہیں جس طرح پہلے دن لوگوں کے دنوں پر اللہ نے سارا کچھ بھیجا. قُلْ فَاتُوا فَانْتَظِرُوا، تو فرما دے اب تو انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یہاں الٹیمیٹم نہیں دیا، فَانْتَظِرُوا صرف پہلے تو تھا نا انٹرنیشنل بائیکاٹ، یہاں صرف یہ بتایا ہے تم انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر جب معاملہ آیا ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو. دیکھا جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، جب مقابلہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، مقابلے کے وقت میں غالب آتا ہوں اور میرے رسول غالب ہوتے ہیں. لَأَغْلِبَنَّ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب مقابلہ آ گیا، عذاب اللہ کا آنے لگا، ان کی لڑائی شروع ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں اس لڑائی کے اندر نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی رسولوں کو اور ایمانداروں کو، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ مومنوں کو نجات دے. جب مقابلہ آ گیا نا یہودیوں کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے اور ان کو پھانسی چڑھانے کے لیے وارنٹ گرفتاری نکلوائے، جج کے ساتھ متا پکا لیا، اب پکڑنے کے لیے آئے، مقابلہ آیا، اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ ڈر نہیں، انی متوفیکا، مارنے والا میں ہوں، یہ بڑوے تمہیں نہیں مار سکتے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر یہ وہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا رافعک الیہ، جب میں زمین پہ تجھے چھوڑوں گا نا یہ کس باپ کو قتل کریں گے. متوفیق کیوں؟ اللہ کا قانون ہے کہ جب مشرک کا مقابلہ آ جائے تو رسول کو اللہ غالب کرتا ہے، مغلوب نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارا حق بنتا ہے، ہم پر حق ہے کہ ایمانداروں کو نجات دیں. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک، فرما دے اے میرے پیغمبر، اے لوگو اگر تمہارے میرے دین میں تمہیں شک ہے، فی شک من دینی، فی تحویلی عن دینی، تمہیں یہ شک ہے کہ چند دن کے بعد یہ اپنا دین پھیر لے گا. ان کنتم فی شک من دینی فی تحویلی عن دینی، اپنے دین کو پھیر لوں گا تو ابھی سن لو. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو میں ان کو قطعا نہیں پکارتا. اب میرا مذہب سن لو. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم،
میں تو پکاروں گا اس کو جو آپ بچا رہتا ہے اور تمہیں ختم کر دیتا ہے، جو خود بچ جاتا ہے تمہیں ختم کر دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں تو یقین رکھنے والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی امر دیا گیا ہے اقم وجہک للدین حنیفا، ٹکا کے رکھو اپنے دین کے لیے اپنے چہرے کو حنیفا، صرف میری دھڑ کا ہو کے رہنا، ولا تکونن من المشرکین، مشرکین کی طرف سے نہ ہونا، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، نہ پکارنا اللہ کے بغیر کسی کو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، مجھے بھی دھمکا دیا گیا ہے اگر تو اس کے خلاف کرے گا تو بھی ظالموں سے ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر بند کر دے اللہ تجھ کو کسی معمولی دکھ کے ساتھ، بِضُرٍّ یہ تنوین تنکیل کی ہے، تقلیل کی، معمولی دکھ کے ساتھ تو بھی نہیں کھولنے والا اس کو مگر وہی۔ وہیں یردک بخیر، اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بخیر، یہ بہت بڑی اچھائی کا، یہ خیرن کی تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے تفخیم کی کہتے ہیں، فلا راد لفضلہ، پس اس کا فضل کوئی نہیں رات واپس کرنے والا، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے، وہ الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے۔ قل یا ایھا الناس، او لوگو، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس حق من ربکم، الحق واقعتاً، الحق جو واقعی ہے، من ربکم، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس قرآن پاک کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا، حق جو آ گیا ہے، حق جو شخص اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا، انما یہتدی لنفسہ، اس کو اپنی جان ہدایت میں کر ڈالی۔ ومن ضل، جو شخص اس قرآن پاک کا انکار کر کے گمراہ ہوگا، فإنما یضل علیہا، اس کا نقصان اس کی اپنی جان پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، کیوں اس لیے یہ معنی کیا ہے کیونکہ ہدایت صرف قرآن ہے، ہدایت صرف قرآن ہے، اور کوئی کتاب ہدایت نہیں، نہ حدیث ہے، نہ فقہ ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، ہدایت کی کتاب ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ اس لیے معنی اس پہ یہاں چسپاں ہوگا کہ جو شخص قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرے گا تو وہ ہدایت اس کی اپنی جان کے نفع کے لیے ہے، اور جو قرآن کا انکار کر کے گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا عذاب اس کے اپنے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہاری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، پیچھے چلو میرے رسول، بس مقضی گل ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اتباع کے اندر صرف کتاب اللہ، اتباع کے اندر کتاب اللہ کے بعد صبر کریں اور کسی کتاب کی طرف نہ جائیں۔ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، حتیٰ کہ فیصلہ اللہ کر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔